نودع للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے مومنوں، اے ایمان والوں، جب تمہیں نماز جمعے کے لیے ندا دی جائے، آواز دی جائے، فاسعوا إلى ذکر اللہ، تو فوراً یاد خدا کے لیے، نماز کے لیے جلدی کرو اور لین دین کو ترک کر دو، کیونکہ اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم سمجھو تو یہی چیز تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیا اعلان ہو رہا ہے ایمان والوں، جب تمہیں نماز جمعے کے لیے ندا دی جائے، آواز دی جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اپنے لین دین کو ترک کر دو، کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے اور جو اشارہ کر رہی ہے کہ جس کی فضیلت و منزلت دوسری آیتوں سے الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نماز کے لیے اعلان ہو رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ اعلان نہیں ہو رہا ہے کہ تمام کام کو ترک کر دو، فقط نماز کو پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے، نماز قائم کریے۔ لیکن نماز جمعے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودع للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے ندا دی جائے، آواز دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، بس اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ دوسری نمازوں میں صرف نماز قائم کرنے کا حکم ہے کہ نماز پڑھیے، لیکن اس نماز کے لیے کیا ہے؟ جب بھی تمہیں نماز جمعے کے لیے آواز دی جائے تو اپنے کاروبار کو ترک کر دو، نماز جمعے کے لیے دوڑ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جمعہ پروردگار عالم کی جانب سے خصوصی دعوت ہے۔ کیوں؟ ہر جگہ کے اوپر کہیں پہ بھی آپ دیکھیں تو اعلان ہوتا ہے ایھا الناس، تمام لوگوں کو پروردگار عالم مخاطب ہو کے اعلان کر رہا ہے، لیکن جب نماز جمعے کا مسئلہ آتا تو ایھا الناس نہیں کہتا ہے، یعنی تمام لوگوں کو پروردگار عالم مخاطب نہیں کرتا ہے، بلکہ ان لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے جو لوگ نماز کو قائم کر چکے ہیں اور نماز کو قائم کرنے کے بعد میں مومنین کے صف میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ چونکہ نماز جمعے میں صاحب اعلان ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی جو لوگ مومن کے صف میں کھڑے ہو گئے ان کو پروردگار عالم بلا رہا ہے۔ کیا کہہ کے بلا رہا ہے؟ جب تم کو ندا دی جائے جمعے کے دن تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، نماز جمعے کے لیے دوڑ پڑو۔ یعنی نماز جمعے کے لیے اتنی اہمیت ہے کہ تمام کام، کتنا بھی مہم کام ہو، اس کام کو آپ ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس لیے رزق دینے والا، ہمارے مسئلوں کو حل کرنے والا، ہم کو پریشانی سے نجات دینے والا، ہمارے حالات کو سدھارنے والا پروردگار عالم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اور یاد ہے، ہم کتنی بھی دولت کو قسم کر لیں، اس کے باوجود اگر پروردگار عالم ہماری دولت سے برکت کو اٹھا لے تو ہماری دولت میں کچھ بھی نہ بچے گا۔ اور یہ صرف پاور ہمارے پاس نہیں، یہ صرف پاور پروردگار عالم کے پاس ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔